اگر خالص ہوگی اور پھر اس کے بعد عالمہ بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے علم سے فائدہ بھی بہت پہنچے گا، اور وہ علم حاصل کرنے اللہ کے یہاں مقبول بھی بہت ہوگا۔ جن طلباء نے، طالبات نے اخلاص سے علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی مقبولیت بہت ہوئی، علم سے خود انہیں بھی بہت فائدہ پہنچا، ان کے علم سے اوروں کو بھی بہت فائدہ پہنچا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے علم سے بہت زیادہ دوسروں کو فیضیاب کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ نے ان کا نام سنا، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے بزرگ گزرے تھے۔ وہ جس مدرسے میں پڑھتے تھے، نظام الطوسی نے اس مدرسے کو بنایا تھا، اور اپنے خرچ سے وہ مدرسہ چلاتے تھے۔ غرض ان کی یہ تھی کہ طلباء اس میں علم دین حاصل کریں گے، عالم بنیں گے تو اس کا اجر مجھے بھی ملے گا، وہ جو علم کی خدمت کریں گے اس ثواب میں بھی شریک رہوں گا، یہ اس کا مقصد تھا۔ کسی نے شکایت کی کہ جس مدرسے کو آپ نے بنایا ہے، خرچ اس میں آپ دیتے ہیں، اس مدرسے میں جو طلباء علم حاصل کر رہے ہیں ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کی اغراض فاسد ہیں، آپ چاہیں اس کا امتحان لے لیں۔ انہوں نے یہ شکایت سنی، اسکول جا کے مدرسے میں امتحان طلباء کا لینا شروع کیا، طلباء سے پوچھنا شروع کیا۔ کسی طالب سے پوچھا بیٹا تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ کسی نے بتایا میں یوں پڑھ رہا ہوں عالم بن جاؤں گا، تو پھر میں حکومت کا قاضی بن جاؤں گا۔ کسی نے کہا میں عالم بن جاؤں گا تو فلاں مقام مل جائے گا۔ کسی نے اور کوئی غلط بیان کی، کسی نے اور غلط بیان کی۔ وہ نظام الطوسی ان کی باتیں سنتے رہے، افسوس کرتے رہے۔ ذہن میں یہ بات آئی کہ میں جو رقم خرچ کر رہا ہوں وہ میری رقم صحیح مقصد میں خرچ نہیں ہو رہی، طلباء ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل نہیں کر رہے۔ ذہن میں یہ آیا اس سے بھی بہتر ہے کہ اس کو اسے بند کر دینا چاہیے۔ واپس آ رہے تھے، دروازے کے قریب میں ایک طالب علم کو دیکھا، وہ سیدھا لباس میں بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہا ہے۔ سوچا اس سے سوال اور کر لوں، تو ان سے معلوم، اس طالب سے معلوم کیا، سوال کیا بیٹا تم کیوں علم حاصل کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے علم حاصل کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ کے احکام معلوم ہیں، ان پر میں خود بھی عمل کروں، اوروں کو بھی بتاؤں، اور وہ بھی اس پر عمل کرے تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو بادشاہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ ایک بھی ایسا تیار ہو جائے تو میری نجات کے لیے کافی ہے۔ اور وہ جو ارادہ کیا تھا کہ مدرسے کو بند کر دینا چاہیے، وہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ یہ طالب علم جس نے یہ جواب دیا تھا کہ میں علم کیوں حاصل کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، یہ امام غزالی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے امام غزالی کو علم میں، تقوی میں، طہارت میں، ولایت میں بڑا اونچا مقام عطا کیا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے سابق معتمد یہ واقعہ سنا کرتے تھے۔ حضرت سے یہ واقعہ سنا جو میں سنا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ عالم ارواح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات رسول پاک سے ہوئی۔ تو یہ حدیث مشہور ہے، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ یہ حدیث اگرچہ لفظاً موضوع ہے لیکن مانن صحیح ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے تھے
کہ مانن صحیح ہے، حقیقت یہی ہے کہ اس امت کے جو علماء ہیں انبیاء علیہ السلام کے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں بھی یہ بات، اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ سے عرض کیا کہ اپنی امت کے کسی عالم کی مجھ سے ملاقات کرائیں گے۔ تو عالم ارواح میں امام غزالی کی روح کو طلب کیا، وہ حاضر ہوئے، امام غزالی سے ملاقات کرائی۔ حضرت امام غزالی کی موسیٰ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ السلام نے معلوم کیا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام غزالی ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن شجرہ دیا۔ موسیٰ نے فرمایا کہ غزالی ہم نے نام معلوم کیا تھا، تم نے یہ شجرہ بیان کرنے کو شروع کر دیا۔ امام غزالی نے عرض کیا موسیٰ کوہ طور پر اللہ نے آپ سے یہ معلوم کیا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ لاٹھی تھی۔ تو ظاہر اس کا جواب سیدھا سادہ تھا، عصا لاٹھی ہے۔ آپ نے یہ کیوں کہا تھا یا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اور اس کے فائدے کیوں گنائے تھے؟ اتوقع علیہا، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، احش بہا علی غنمی، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور پھر کہتے ولی فیہا ہماری بکرا میں جو اور بھی مقاصد ہیں تاکہ معلوم کریں موسیٰ علیہ السلام کو اور کیا کہیں، اللہ تعالیٰ معلوم کرے کہ اور کیا کہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اور بیان کرنے لگوں۔ تو یہی تو مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو رہی ہے اور بڑا اچھا وقت ہے، موقع ہے، تو سلسلہ کلام جتنا دراز ہو جائے اچھا ہی اچھا ہے، سعادت ہی سعادت ہے۔ موسیٰ اسی لیے تو آپ نے وہ باتیں بتائی تھیں، ورنہ جواب تو آسان تھا۔ ایسی میری ملاقات آپ جیسے رسول سے ہو رہی ہے، میں نے سوچا ایسا مقدس موقع کم ملے گا، میں نے سوچا سلسلہ کلام جتنا بھی دراز ہو جائے اچھا ہی اچھا ہے، مجھے اس کی برکت حاصل ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے واقعی نبی پاک کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اخلاص سے علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں برکت دی، بہت بڑا ان کا عالم بنایا۔ یوں تو علم میں اور بھی بہت اونچا مقام رکھنے والے ہوئے، لیکن وہ اپنے اخلاص کی برکت سے، اخلاص کی وجہ سے ان کی مقبولیت اللہ تعالیٰ کے یہاں زبردست ہوئی، اور ان کے علم سے فائدہ بڑی زبردست لوگوں کو ہوا، اور ان کی کتابیں بھی اللہ کے یہاں اور اہل علم کے یہاں بڑی مقبول ہوئیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث وہی ذکر کی کہ جس میں تصحیح نیت کا ذکر ہے، اور طلباء اور طالبات کے لیے امام غزالی کی ایک طرح سے نصیحت بھی ہے کہ علم حاصل کریں۔ عالم کا مقام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہی عالم مقبول ہوگا، اسی کا علم مقبول ہوگا، اسی کا علم نافع بنے گا کہ جو علم نیت کو صحیح کر کے پڑھے گا اور اپنی نیت کی اصلاح کرے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی تصحیح نیت سے متعلق حدیث پہ درج فرمائی۔ تو یہ کتاب بڑی معتبر کتاب ہے، اہم کتاب ہے، اس کو بہت توجہ سے پڑھیں۔ کوشش یہی ہو کہ ہمیشہ کتاب کو باوضو پڑھیں، پورا ادب ہو، کتاب کا ادب ہو، اساتذہ کا ادب ہو، درسگاہ کا ادب ہو۔ ادب کے ساتھ اگر علم حاصل کیا جائے گا تو اس کا فائدہ بہت ہوگا۔ بادب بانصیب، جو بادب ہوتا ہے وہ بڑا نصیب ور ہوتا ہے، اور بے ادبی کی وجہ سے تو علم کا نور بھی جاتا رہتا ہے۔ حضرت امام شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا تھا، رہتا تھا، اپنے استاد وقی سے اس کا میں ذکر کیا، حضرت میرا حافظہ خراب ہو رہا ہے،
میں جو پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، آپ نے دل کی بات بتائی۔ امام صاحب فرماتے ہیں شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی لا ترک المعاصی، میں نے اپنے استاد محترم حضرت وکیل سے اپنی یادداشت کی خرابی کا تذکرہ کیا کہ حضرت میرا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، فاوصانی لا ترک المعاصی، تو حضرت نے مجھے گناہوں کے چھوڑنے کی نصیحت کی کہ دیکھو گناہوں سے بچو، اور پھر فرمایا فإن العلم نور من الہی و نور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ علم اللہ کے نوروں میں سے نور ہے اور اللہ کا نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا۔ تو استاد نے گناہوں کے چھوڑنے کی نصیحت کی، طالب علم کو گناہوں سے بہت بچنا چاہیے اور گناہوں سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تاکہ نور علم حاصل ہو، اور اساتذہ کا ادب بہت کرنا چاہیے۔ جو طلبہ اساتذہ کا ادب کرتے ہیں ان کے علم میں بھی برکت بہت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کے علم کے اندر جو ہے مقبولیت ہوتی ہے۔ اور جو استادوں کا ادب نہیں کرتے وہ چاہے کتابوں کا ترجمہ بہت جان جائیں لیکن ان کے علم سے نہ انہیں فائدہ پہنچے نہ اوروں کو فائدہ پہنچے، اور نقصانات کے بڑے خطرے ہوتے ہیں۔ ایک عالم اس سلسلے میں یہ اشعار سنا کرتے تھے کہ شکایت کو نہ دھر کے استاد را، گرفتار باشد بلا چار را، جو اپنے استادوں کی شکایتوں میں لگا رہتا ہے، بے ادبی میں لگا رہتا ہے، وہ 4 مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ یکے یہاں کے علمش فراموش شود، ایک تو یہ کہ وہ علم بھول جاتا ہے، دوم تنگ دستی بدنیا شود، دوسرے دنیا میں تنگی کا خطرہ ہوتا ہے، تنگ دستی کا خطرہ ہوتا ہے، سوم کے شخص بمیر جواں، تیسرے یہ کہ جوانی میں موت آنے کا خطرہ ہوتا ہے، چہارم بے ایمان رود جہاں، چوتھے دنیا سے بے ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے طلباء و طالبات کو اپنے اساتذہ کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے، بلا وجہ ان کی غیبت میں، ان کی شکایت میں، اس میں نہیں لگنا چاہیے، اور علم کا احترام ہو، کتابوں کا احترام ہو، حدیث کی کتاب ہمیشہ باوضو پڑھنے کا احترام ہو، اہتمام ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔